بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی تفسیر ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 137، 138، 139 اور 140 تک۔ 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز انہیں بخشنے کا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچڑے کی پوجا کر کے کافر ہوئے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے کفر میں پڑ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے، پھر ایمان کے بعد کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے، یعنی کفر پر ان کی موت ہوئی۔ اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، یعنی جبکہ یہ کفر پر ہیں اور کفر میں مرے، کیونکہ کفر بخشا نہیں جاتا، مگر جب کافر توبہ کرے اور ایمان لائے تو بخشش کا مستحق ہو گیا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز رہے تو جو ہرگز اور انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ تو دوستو، حدیث شریف میں ہے، اسلام سارے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ 139 میں 138 اور 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو دوستو، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، اس سے پہلے آیات مبارکہ میں منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے، اور پھر منافقوں کی ایک کرتوت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، اور اس لیے وہ کفار کو صاحب قوت اور شان و شوکت سمجھ کر ان سے دوستی کرتے تھے اور ان سے ملنے میں عزت جانتے تھے۔ حالانکہ کفار کے ساتھ دوستی ممنوع ہے اور اس سے ملنے میں عزت سمجھنا باطل ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ کافروں سے محبت اور دوستی رکھنا منافقوں کی علامت ہے۔ خصوصاً مسلمانوں کے مقابلے میں ایسے سب لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ تمام عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہی خدا کریم میں عزت والا ہے۔ اللہ کی عطا سے وہ عزت والے جنہیں اللہ ذوالجلال عزت دے گا، جسے انبیاء علیہ السلام اور مومنین۔ منافقوں کے مذکورہ بالا طرز عمل کو سامنے رکھ کر آج دنیا کے حالات کو دیکھتے معلوم ہو کہ یہ اس مرض آج کل بصیرت پایا جا رہا ہے۔ اپنوں کو چھوڑ کر بیگانوں سے دوستیاں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے پیار، باہمی اتحاد سے عزت حاصل کرنے کی بجائے کفار کے قدموں میں بیٹھ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا مسلمان قوم میں کس طرح شریعت کیے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو عقل اور سلیم عطا فرمائے۔ تو دوستو، 140 میں آیت نمبر 140 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اسے خبیث فعل میں مصروف ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جاؤ ہی نہیں، اور اگر جانا پڑ جائے تو جب ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر زبان سے روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں اس حرکت سے نفرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ان کی ہم نشینی ہرگز اختیار نہ کرو، کیونکہ جب قرآن شریف دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اس کے باوجود کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہے تو یہ تو خود اس فعل میں مبتلا ہو جائے گا، یا اس کی صحبت کو نحوست سے متاثر ہوگا، یا کم از کم اتنا تو ثابت ہو ہی جائے گا کہ اس شخص کے دل میں بھی دین کی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور دین مبین سے محبت ہوتی تو جہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ہرگز نہ بیٹھتا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں آدمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہاں وہ نہیں جا بیٹھتا۔ جیسے کہ کسی کے ماں باپ کی جگہ گالی دی جائے اور وہاں بیٹھنا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، تو جب ماں باپ کی توہین اور گالی والی جگہ پر بیٹھنا آدمی کو گوارا نہیں، تو جہاں اللہ تعالیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا تو کوئی مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اور اس کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ماں باپ کی بھی برابر نہیں؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔